اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، آج ہم ایک اسلامک مہینے کی ایک انتہائی اہم تاریخ کے متعلق اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے، اور وہ تاریخ ہے 9 ربیع الاول۔ شیعہ حیدر قرار، شیعہ اہل بیت کے نزدیک 9 ربیع الاول کی بڑی اہمیت ہے، جس طرح کہ ہمارے پاک و ہند کے اندر 9 ربیع الاول کو یوم فرحت زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے منایا جاتا ہے، اور عید شجاع کے نام سے بھی منایا جاتا ہے۔ آج میں اپنے ناظرین کو اس کی تھوڑی گہرائی والی حقیقت جو ہے اس سے آگاہ کرنا چاہوں گا کہ 9 ربیع الاول اسلامک نقطہ نظر سے کیا اہمیت ہے، اور روایات میں اس دن کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ روایت ہے شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ سے، اور وہ نقل فرماتے ہیں امام صادق آل محمد علیہ السلام سے کہ 9 ربیع الاول کا دن بہت بڑے دشمن اہل بیت کے قتل ہونے کا دن ہے، اور بعض روایات کا مفہوم بتاتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو عید غدیر ثانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، 9 ربیع الاول کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم اپنے سامعین کو ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ راوی ہیں احمد ابن اسحاق، وہ کہتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں جب پیش ہوا تو میں نے دیکھا، میرے ساتھ چند لوگ بھی تھے، کہ امام علی مقام علیہ السلام نے غسل کیا ہوا ہے، نیا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، چہرہ مبارک پہ مسکراہٹ ہے۔ جب میں نے امام علی مقام علیہ السلام کی اس مسرت کو دیکھا، اس فرحت کو دیکھا، تو میں نے امام علی مقام علیہ السلام سے آپ کی خوشی کی وجہ دریافت کی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کا دن ہم اہل بیت کی سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، اور ہمارے موالیوں کے لیے بھی آج کا دن خوشی اور عید کا دن ہے۔ اب جب یہ آگے پوچھتے ہیں وضاحت مولا کہ کیا آج کوئی نئی خوشی کا دن ہے، تو وہاں پہ امام حسن عسکری علیہ السلام 9 ربیع الاول کے متعلق ایک حدیث نقل فرماتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں امام علی مقام علیہ السلام نے جناب حذیفہ یمانی سے روایت نقل کی، اور امام علی مقام فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول والے دن جناب حضرت حذیفہ میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے کثرت سے ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے بیت شریف میں پہنچتے ہیں۔ جناب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر ایک دسترخوان کے اوپر کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ حسن و حسین علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے جاتے ہیں، اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اے حسن و حسین کھاؤ کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، کہ آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے۔ اور پھر فرمایا، اے حسن و حسین کھاؤ کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، کہ آج کے دن اللہ کا اور تمہارے نانا رسول خدا کا سب سے بڑا عدو قتل ہوگا۔ پھر فرمایا، اے حسن و حسین کھاؤ کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، کہ آج کے دن
تمہاری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا قبول ہونے کا دن ہے۔ اے حسن و حسین کھاؤ کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ کہ آج کے دن تمہارے شیعوں کے اعمال قبول ہوں گے۔ اے حسن و حسین کھاؤ کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ کہ آج میری اہل بیت کے اوپر ظلم کرنے والا شخص وصل جہنم ہو جائے گا۔ آج کے دن اہل بیت کے حق کو غصب کرنے والا واصل جہنم ہو جائے گا۔ اے حسن و حسین کھاؤ کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ کہ آج کے دن اہل بیت کے ساتھ فرعونیت کرنے والے شخص کی شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ اے حسن و حسین کھاؤ کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ کہ آج تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اے حسن و حسین کھاؤ کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ کہ آج کے دن بہت بڑے ظالم کو وصل جہنم کر دیا جائے گا۔ اے حسن و حسین کھاؤ کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ کہ سب سے بڑے دشمن آل محمد کو آج کے دن وصل جہنم کر دیا جائے گا۔ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ دشمن خدا و اہل بیت دنیا سے وصل جہنم ہوتا ہے تو اس دن جناب حذیفہ یمانی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی مولا علی علیہ السلام نے جناب حذیفہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا اے حذیفہ کیا تمہیں یاد ہے وہ دن کہ جب اس مقام پہ میرے آقا رسول اسلام تشریف فرما تھے اور ہم ان کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے؟ جناب حذیفہ کہتے ہیں ایسا ہی ہے یا امیر المومنین۔ اس وقت جناب حذیفہ کی طرف دیکھ کر مولا متقیان نے فرمایا اے حذیفہ وہ جو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا تھا وہ آج کا دن ہی ہے۔ اے حذیفہ اللہ وہی ہے کہ جس نے 9 ربیع الاول کو اہل بیت علیہ السلام کے مطابق قرار دیا۔ اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ اس دن کے میں علی کو 72 نام یاد ہیں۔ جناب حذیفہ نے پسند کیا کہ اے امیر المومنین وہ نام مجھے بتائیں۔ وہاں پر امیر المومنین علی علیہ السلام نے 9 ربیع الاول کے وہ دن ذکر فرمائے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے حذیفہ کہ آج کا جو دن ہے یہ سکون کا دن ہے، آج کا دن مومنوں کی کامیابی کا دن ہے، آج کا دن منافق کے قتل ہونے کا دن ہے، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے، آج کا دن عید غدیر ثانی کا دن ہے، آج کا دن اللہ کے نزدیک عید اکبر کا دن ہے۔ اور سامعین کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہوگی عید غدیر کو کہا جاتا ہے عید اکبر کا دن ہے یا 9 ربیع الاول کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عید اکبر ہے اللہ کے نزدیک۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حذیفہ آج کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہے، آج کا دن واعظ و نصیحت کا دن ہے، آج کالے کپڑے اتارنے کا دن ہے، اور فرمایا کہ آج کا دن منافق کی حکومت کے منہدم ہونے کا دن ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا آج کا دن ہمارے شیعوں کی عید کا دن ہے، آج کا دن اعمال کی قبولیت کا دن ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ آج مظلوم کی کامیابی کا دن ہے، آج معزز دن ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آج یعنی 9 ربیع الاول کے دن گناہان کبیرہ کو ترک کرنے کا دن ہے، اور فرمایا آج کا دن معزز دن ہے، آج کا دن زیارت کا دن ہے، آج کا دن محبت کا دن ہے، آج کا دن خوشی کا دن ہے، آج کا دن اہل بیت کے سکون کا دن ہے، آج کا دن اہل بیت کی راحت اور فرحت کا دن ہے، اور فرمایا آج کا دن گمراہی کے منہدم ہونے کا دن ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آج کا دن متنبع ہونے کا دن ہے، آج کا دن اللہ کی عبادت کرنے کا دن ہے۔ امام عالی مقام علیہ السلام
تمام نام جو ہے وہ ارشاد فرماتے جا رہے ہیں، اور فرمایا یاد رکھو کہ آج کا جو دن ہے وہ وہی دن ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون پہ کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور یاد رہے کہ آج سب سے بڑے دشمن خدا کے قتل ہونے۔ سامعین محترم، مولا متقیہ نے جو نام ارشاد فرمائے میں نے مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں نقل کر دیے، لیکن 2-3 جملے اضافی طور پہ یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، بلکہ اپنی محبت اہل بیت اور محب آل محمد ہونے کے اعتبار سے ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ آج کا دن یعنی 9 ربیع الاول منافق کے قتل ہونے کا دن ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 9 ربیع الاول اللہ کے سب سے بڑے دشمن اور اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن کے قتل ہونے کا دن ہے، اور رسول اسلام نے وہ جملہ جو ارشاد فرمایا کہ اے حسن و حسین، آج کے دن تمہاری ماں زہرا کی دعا کے قبول ہونے کا دن ہے۔ بس یہاں یہی بتاؤں گا کہ وہ کون سی دعا تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا کی جو 9 ربیع الاول والے دن قبول ہوئی تھی۔ تو سامعین محترم، جب جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ کو محروم کیا گیا تھا اور آپ پہ ظلم و ستم کیے گئے تھے، تو بی بی نے اس ظالم، اس غاصب سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ اللہ تمہارے شکم کو چاک کرے۔ تو 9 ربیع الاول وہی دن تھا کہ جب سب سے بڑے منافق، سب سے بڑے عدو خدا اور اہل بیت کو کسی انسان نے پیٹ میں خنجر مار کے قتل کر دیا تھا، اور رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ اے حسن و حسین، کھاؤ کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، کہ آج کے دن تمہاری ماں فاطمہ زہرا کی دعا قبول ہوگی۔ امیدوار خدا کہ انشاءاللہ تعالی 9 ربیع الاول کی یہ تاریخی معلومات آپ لوگوں کے لیے استفادے کا سبب بنیں گے۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد فرمائیے گا، اور بالخصوص 9 ربیع الاول والے دن اپنے بچوں کو اس دن کی اہمیت سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔